تاریخ کے ہر پہلو میں الو کو خوف اور نفرت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ الو ایک خوبصورت پرندہ ہونے کے باوجود انسانوں کے دلوں میں اپنا مقام حاصل نہ کر پایا۔ الو کو ہمیشہ اس کے حق سے محروم رکھا گیا۔ آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا اس خوبصورت پرندے نے جو اس کی نسلوں تک کو برباد اور بے عزت کر دیا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم الو کی داستان تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ دوستو، اپیل ہے کہ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تاریخ کو پڑھ کر دیکھا جائے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ الو ایک بدمعاش اور نحوست پھیلانے والا پرندہ ہے۔ مختلف ثقافت کے لوگ الو کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ الو کو خوف اور تعظیم، حقیر اور تعریف، عقل مند اور بیوقوف، اور نحوست اور چغلخور سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہم آپ کو الو کے بارے میں مختلف ثقافتوں کی آراء سے آگاہ کریں گے اور وہیں پر ایک وکیل کی طرح الو کی عادات اور کام کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ الو اچھا ہے یا کہ برا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مختلف ثقافتوں کے لوگ الو کے بارے میں کیا کیا کہتے آئے ہیں۔ قدیم یونانی ثقافت۔ دوستو، میری ریسرچ کے بعد دیکھنے میں آیا یونانی ثقافت میں الو کو بہت اچھا اور خوش رو پرندہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایتھنا، جو کہ حکمت میں بڑا نام رکھتی تھی، اس نے اپنے ذاتی پرندہ کوے کو بھگا کر الو کو اپنا پالتو بنایا، اور اگر کوئی جنگ ہوتی تو الو کو معلومات فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، اور اگر جنگ پر جاتے سپاہیوں کے اوپر سے الو گزر جائے تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی، کیونکہ یہ جنگ جیتنے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ دوسری طرف آرٹیمیڈورس کے مطابق الو کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا تو سمجھا جاتا کہ کہیں پر مسافر جہاز یا تو تباہ ہوگا یا لوٹ لیا جائے گا۔ ایک اور رومن توہم پرستی یہ تھی کہ چڑیلیں الو میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بچوں کا خون چوس لیتی ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں اگر کسی بیمار آدمی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس الو بولے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کی موت کا پیغام آیا ہے۔ اپاچی انڈین سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو خواب میں الو نظر آ جائے تو وہ مر جائیں گے یا ان کی موت قریب ہے۔ کرری کے لوگوں کا خیال تھا کہ الو کی سیٹیاں روحوں کی طرف سے نکالی گئی آوازیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص الو کی سیٹی کا جواب اسی طرح کی سیٹی بجا کر دے وہ جلد مر جائے گا۔ افریقن ثقافت میں خیال کیا جاتا کہ اگر کسی نے الو کو دیکھ لیا یا اس کی سیٹی سن لی تو اس کی موت قریب ہے یا پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اور دوستو، الو پر جو سب سے بڑی تہمت لگی وہ تھی چغل خوری۔ جی ہاں دوستو، 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی میں الو کو چغل خور کا نام دیا گیا، یہاں تک کہ الو کی چغل خوری پر کئی کہانیاں بھی لکھی گئیں۔ اور دوسری طرف یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ الو جہاں بھی جاتا ہے وہ جگہ اور علاقہ اجاڑ بن جاتا ہے۔ الو کسی بستی میں بولے تو اسے زحمت قرار دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی لوگوں کی رائے الو کے بارے میں۔ اب میں آپ کو الو کا رہن سہن اور عادات بتاتا ہوں، جس کے بعد الو ایک خوبصورت اور معصوم پرندہ ہے یا واقعی زحمت ہے، اس کا اندازہ آپ خود کریں گے۔ دوستو، دنیا میں تقریباً 230 اقسام پائی جاتی ہیں الو کی، اور ریسرچ کے مطابق الو کی کوئی ایک بھی قسم ایسی نہیں پائی گئی جو کہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہو، بلکہ یہ صرف اس وقت حملہ کرتے ہیں جب انسان ان کے بچوں کو پکڑنا چاہیں، اور یہ الوؤں کا حق بنتا ہے کہ وہ حملہ کر کے روکیں۔ الوؤں کو رات کا اندھیرا ایسے پسند ہے جیسے 20 دن کے بھوکے انسان کو کھانا پسند ہوتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے الو خوش ہو جاتا ہے اور اپنے شکار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ الو کو یہ کمال حاصل ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی انسان یا پرندہ نہیں دیکھ سکتا، الو اس اندھیرے میں صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اپنا شکار بھی تلاش کرتا ہے، اور الو ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنی گردن کو گھما کر آس پاس چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ چونکہ الو کی آنکھیں ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی گردن اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ بیٹھ کر اپنی گردن کو گھما سکتا ہے۔ الو بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے جو کہ پرانے زمانے کے شہنشاہوں کے محلات میں رہتا آیا ہے۔ الو انسان سے 10 گنا زیادہ باریکی میں دیکھ سکتا ہے اور 8 گنا زیادہ باریکی میں سن سکتا ہے۔ الو رات کے وقت نکلتا ہے اور اپنا شکار کر کے دوبارہ اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ الو ایک بہت ہی مہذب پرندہ ہے۔ اس چھوٹے سے پرندے نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے برا خیال کیا جائے۔ تو یہ سب سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پرندے کے گزرنے کی وجہ سے کوئی کیسے جی یا مر سکتا ہے، اور کوئی کیسے جنگ میں جیت یا ہار سکتا ہے صرف ایک پرندے کے گزرنے کی وجہ سے۔ بس یہ لوگوں کا وہم تھا جس کو انہوں نے ننھے الو پر تھوپ دیا۔
حالانکہ حقیقت اس سے بالکل الگ ہے اور الو کو بالکل نحوست نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ بے شک اسلام میں الو کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اسلام میں بھی الو کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی الو کی داستان، جس سے آپ خود اندازہ کریں گے کہ الو کو اچھا سمجھا جائے یا برا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔